حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی بڑی معروف حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ہم میں سے بیشتر احباب نے اس کو بارہا زندگی میں سنا ہے. میں دہرائے دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے انسان میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو پریشان حال ہو خواہ بھوک کی وجہ سے خواہ پیاس کی وجہ سے خواہ بیماری کی وجہ سے تو اللہ اپنے ان بندوں پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے اور ان بندوں کے ساتھ جو مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہو یہ تو میرے ساتھ کر رہے ہو. حالانکہ وہ رب العالمین ہے مگر اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب تم کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دیتے ہو کوئی خرچ کرتے ہو تو ضرورت مند کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں پہلے چلا جاتا ہے. تو فرمایا اے ابن آدم اے انسان میں بیمار ہوا تو نے بیمار کرسی نہیں کہی. بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری بیمار کرسی کیسے کرتا تو رب العالمین ہے. رب پھر فرمائے گا تجھے خبر نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی بیمار کرسی نہیں کی. تجھے خبر نہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا میں بھی وہیں پر تھا. اگر تو ایمانداری کرنے کے لیے آتا تو میں وہیں پر تھا. یعنی اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں گویا کہ تم میرے پاس آتا وہاں پر ہے تو بندہ میرے جیسا گناہگار کوئی عام سیاکار آدمی ہے مگر چونکہ وہ بیمار ہے اور بیماری نے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل رحم بنا دیا ہے بشرطے کہ وہ بیماری میں صابر ہو. صبر شرط ہے. اگر آدمی بیماری میں صابر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو صابروں کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ صبر نہیں کر رہا ناشکرا پن ہے پھر تو وہ رحمت کا اس طرح مستحق نہیں ہوتا جس طرح صابر ہوا کرتا ہے. پھر آگے آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا الہی میں تجھے کیسے کھلاتا تو سب جہانوں کا رب ہے. اللہ فرمائے گا تجھے پتا نہیں ہے تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تو نے اسے نہ کھلایا. تجھے علم نہیں ہے اگر تو اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا. یعنی اگر تو کھانا اس کو کھلاتا تو وہ کھانا تو میرے پاس پاتا یعنی کھانے کا اجر میری بارگاہ میں پاتا کھانے کا انعام میری بارگاہ میں پاتا. اور پھر آگے فرمایا بندے میں نے تو اسے پانی مانگا تھا. اب سوال یہ ہے کہ مانگ بندہ رہا ہے مگر بندے کے مانگنے کو اللہ کہتا ہے میں نے مانگا تھا تم سے. یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب کوئی سوالی آتا ہے کوئی پریشان حال آتا ہے اس پریشان حال کا مانگنا بندہ اس کا چہرہ نہ دیکھے یہ دیکھے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے. اور یہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو ایسے جیسے میں اس بندے سے کہہ رہا ہوں اور جب کوئی اس کو دیتا ہے تو اس کو نہیں دے رہا جیسے مجھے وہ دے رہا ہے. یہ تصور دلانا مقصود ہے. بندہ آپ کرے گا میرے رب میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو سب جہانوں کا رب ہے. اللہ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا تو نے اسے نہ پلایا. اگر تو اسے پلاتا تو آج اسے میرے پاس پاتا یعنی وہ پانی کا اجر اور ثواب میری بارگاہ سے لیتا. اچھا کھانے اور پانی کے لیے کہا کہ اجر میرے پاس پاتا مگر بیمار کے لیے کہا کہ تو مجھے اس کے پاس پاتا. یہ فرق ذہن میں رکھیے. حدیث کے الفاظ ہیں جب کہا بیمار کو اگر ملنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا میں وہاں پر ہوتا. اور کھانے پینے کے لیے کہا کہ تو کھانے پینے کا ثواب میرے پاس پاتا قیامت کے دن. بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ بیمار کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے.